آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 284، یثرب مقام ہجرت، چھٹا حصہ، نسب اوس و خزرج، حصہ اول۔ اوس و خزرج یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ ان کے والد کا نام حارثہ بن ثعلبہ بن عمرو بن عامر تھا اور ان کی والدہ کا نام قیلہ تھا۔ اوس کا ایک لڑکا تھا جس کا نام مالک تھا، لیکن اس کے بھائی خزرج کے 5 بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں: عمرو، اوف، جشم، کعب اور حارث۔ جب اوس کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو اس کے عزیزوں نے اس بات پر اظہار افسوس کیا کہ اس کا صرف ایک لڑکا ہے جبکہ اس کے بھائی خزرج کے 5 بیٹے ہیں۔ انہوں نے اسے کہا کہ ہم نے تو بارہا تمہاری منت کی کہ کسی دوشیزہ سے شادی کر لو، لیکن تم نے ہماری بات نہ مانی۔ تم دنیا سے رخت سفر باندھ رہے ہو اور صرف ایک لڑکا چھوڑ رہے ہو۔ اوس نے اپنے بھائیوں کی بات سن کر کہا کہ جس کا مالک جیسا بیٹا ہو وہ ہلاک نہیں ہوتا۔ آخر میں وہ اپنے بیٹے مالک کی جانب متوجہ ہوا اور اسے وصیت کی کہ اے میرے پیارے بیٹے، موت قبول کرنا لیکن دنایت اور کمینگی کو ہرگز قبول نہ کرنا۔ پھر فی البدیہہ چند اشعار کہے جس میں پند و موعظت تھی۔ آخری چند شعر آپ بھی سماعت فرمائیے۔ ہمارا ایک پروردگار ہے جو اپنے عرش پر متمکن ہے، خیر و شر جو بھی ظاہر ہوتی ہے وہ اسے جانتا ہے۔ کیا میری قوم کو اس بات کا علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دعوت ہے جس کو قبول کر کے سعادت مند اور صالح لوگ کامیابی اور کامرانی حاصل کریں گے؟ جب غالب کے خاندان سے ایک نبی مبعوث کیا جائے گا جو مکے میں زمزم اور حتیم کے درمیان ظاہر ہوگا، اس وقت اپنے شہروں میں تم اس کی نصرت کی کوشش کرنا۔ اے عامر کی اولاد، اس کی نصرت میں ہی ساری سعادتوں کا راز مثمر ہے۔ اس طرح اوس نے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی نصرت کے لیے اپنے مال و جان کی بازی لگانے کی وصیت کرتے ہوئے داعی اجل کو لبیک کہا۔ اوس و خزرج کی اولاد کی اکثریت تو یثرب میں اقامت گزین ہو گئی، بعض شاخیں دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئیں۔ ان میں سے صرف وہ خاندان انصار کے معزز لقب سے ملقب ہوئے جو مدینہ طیبہ کے مکین بنے۔ اوس و خزرج کے قبائل جب یثرب پہنچے تو اس وقت وہاں کی تمام زرعی زمینیں، تجارتی منڈیاں اور بازار یہودیوں کے قبضے میں تھے۔ انہوں نے اپنی رہائش کے لیے محلات اور بڑی بڑی حویلیاں تعمیر کی ہوئی تھیں۔ ان کے علاوہ انہوں نے چھوٹے بڑے قلعے بھی بنا لیے تھے تاکہ اگر کسی وقت کسی قوم سے جنگ کی نوبت آئے تو وہ ان میں مورچہ زن ہو کر اپنا دفاع کر سکیں۔ عددی قوت اور مادی وسائل کی ان کے پاس فراوانی تھی۔ اوس و خزرج یثرب کی وادی میں بکھر کر مختلف مقامات پر فروکش ہو گئے، کچھ یثرب کے بالائی علاقے میں، کچھ اس کے نشیبی علاقے میں، کچھ یہودیوں کے ساتھ ان کی بستی میں، اور بعض نے اپنی رہائش کے لیے نئی بستیاں آباد کر لیں۔ کچھ عرصہ اوس و خزرج ان کے زیر سایہ اپنا وقت گزارتے رہے۔ بعد میں انہوں نے یہودیوں سے دوستی کا معاہدہ کر لیا تاکہ اس وادی کے مکین امن و سکون کی زندگی بسر کر سکیں، ایک دوسرے کو مشکوک نگاہوں سے نہ دیکھتے رہیں۔ انہوں نے طے کیا کہ یہاں آباد سارے قبائل بقائے باہمی کے اصول پر کاربند رہیں گے۔ اگر کوئی بیرونی دشمن اس معاہدے کے کسی فریق پر حملہ آور ہوگا تو اپنے حلیف کا دفاع اور اس کی امداد سب کی مشترکہ ذمہ داری ہوگی۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ان نووارث قبائل کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور ان کی معاشی حالت بھی بہتر ہوتی گئی۔ بنی قریظہ اور نذیر کے قبائل نے ان کی روز افزوں قوت سے ہراساں ہو کر دوستی کا وہ معاہدہ توڑ دیا۔ اوس و خزرج بھی اپنی جگہ یہود سے خائف تھے کہ کہیں وہ انہیں اس علاقے سے نکال نہ دے۔ خوف و رجا کی ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار تھے کہ ان کے ہاں ایک نامور فرزند مالک بن اجلان پیدا ہوا جس نے اپنی خودداد صلاحیتوں سے اپنی قوم کے بکھرے ہوئے افراد کی شیرازہ بندی کی۔ دونوں قبیلوں نے متفقہ طور پر اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس طرح ان قبائل میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اسی اثناء میں ایک واقعہ رونما ہوا جس نے حالات کا رخ پھیر دیا۔ مالک کے زمانے میں یہودی قبائل کا ایک بادشاہ الفتیون نامی تھا جو پرلے درجے کا فاسق و فاجر تھا۔ اوس و خزرج کے یہاں آباد ہونے سے پہلے اس نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہو تو وہ اپنے خاوند کے پاس جانے سے پہلے ایک رات اس کے شبستان عشرت کی زینت بنے گی، تب وہ اپنے خاوند کے حجر عروسی میں قدم رکھے گی۔ دیگر قبائل کی دلہنوں کے ساتھ تو اس کا یہ رویہ تھا، لیکن اوس و خزرج اس سے مستثنیٰ تھے۔ اب اس نے ان کی عصمتوں پر ڈاکہ ڈالنے کا عزم کر لیا۔ اتفاق سے مالک بن اجلان کی بہن کی شادی کی تاریخ مقرر ہوئی۔ اس نے پیغام بھیجا کہ دلہن پہلی رات اس کے پاس گزارے گی، دوسرے روز وہ اپنے خاوند کے پاس جائے گی۔
شادی کی تاریخ سے 1 روز پہلے مالک کی بہن گھریلو لباس میں باہر آئی اور اس مجمع کے پاس سے گزری جہاں اس کا بھائی مالک بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایسی حالت میں گزری کہ اس کی پنڈلیاں برہنہ تھی۔ مالک یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، تیزی سے گھر آیا اور اس حرکت پر اپنی بہن کو سرزنش کی۔ بہن نے کہا کہ بھائی، تم اتنی سی بات پر برفروختہ ہو گئے۔ تمہاری بہن کے ساتھ آئندہ شب جو ہونے والا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ ہولناک ہے۔ مالک نے کہا کہ بہن، تم اس کی فکر نہ کرو، میں اسے نپٹ لوں گا۔ دوسری شب جب اس کو دلہن بنا کر عورتیں الفتیون کے محل میں لے جانے لگی تو مالک نے بھی عورتوں کا لباس پہن لیا، تلوار اپنے بغل میں دبا لی اور عورتوں کے اس ہجوم کے ساتھ محل میں داخل ہو گیا۔ عورتیں تو اس کی بہن کو وہاں پہنچا کر واپس آ گئیں۔ موقع پاتے ہی مالک نے اپنی بے نیام تلوار لہرائی اور اس فاسق کا سر تن سے جدا کر دیا۔ مالک الفتیون کو کیفر کردار تک پہنچا کر گھر واپس آ گیا۔ اس نے یہودیوں کے بادشاہ کو قتل کیا تھا۔ اسے شدید رد عمل کا اندیشہ تھا۔ اس نے اپنے بچاؤں کے لیے ضروری سمجھا کہ اس کے قبیلے کے جو لوگ غسان کے چشمے کے آس پاس آباد ہو گئے ہیں اور اس علاقے کی حکومت کی باغ دوڑ بھی اب ان کے ہاتھ میں ہے، انہیں اپنی مدد کے لیے پکارے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید کی سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے: ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے، جبکہ آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے ہمارے چینل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بروقت اطلاع مل سکے، اور اپنی رائے کا بھی کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے۔ شکریہ۔